آج گفتگو کریں گے حضرت علامہ مفتی اسحاق مدنی صاحب حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں. جی مفتی صاحب بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے واقعے کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ میں بھی بیان فرمایا، اسی طریقے سے سورہ اعراف کے اندر بھی اللہ تعالی نے ذکر فرمایا، اور بھی سورہ طٰہٰ اور دیگر مقامات پر بھی آپ کے واقعات کو بیان فرمایا گیا. آدم اس کو کہا جاتا ہے عدیم الارض، یعنی زمین کی جنس یا زمین کے حصے سے ہونا. حضرت جبریل امین علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا کہ جائیں اور ایک مشت خاک زمین سے لے کر آئیں. جب آپ اٹھانے لگے تو پوچھا زمین نے کہ آپ کیوں لے کے جانا چاہتے ہیں؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مخلوق کو پیدا فرمانا چاہتا ہے. تو اسے کہا کہ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ مجھ میں کسی بھی قسم کی کمی نہ کریں اور مجھے مکمل رہنے دیں. یعنی ادھر ایک مشت اگر کمی کی جائے گی تو ادھر کم ہو گیا وہاں پہ. یہی معاملہ حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل علیہ السلام تینوں کے ساتھ ہوا. حضرت ملک الموت علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، کہا کہ جائیں اور زمین سے اس مٹی کو لے کر آئیں. زمین نے وہی بات کی. تو آپ نے فرمایا کہ میں اس بات سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ اللہ کے حکم کو مکمل نہ کروں. آپ لے کے چلے گئے. جب پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اب اس مٹی کو تم لے کر آئے ہو تو اس مٹی کو اس زمین کے سپرد کرنا یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے. تو اس لیے آپ کو ارواح کو قبض کرنے کا جو ہے وہ معاملہ آپ کے سپرد کیا گیا. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے علماء نے فرمایا کہ اللہ نے زمین و آسمان سے قبل سب سے پہلے فرشتوں کو پیدا فرمایا، اس کے بعد آگ کے شعلے سے جنات کو پیدا فرمایا، اور پھر زمین کی جنس سے مٹی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. آپ کا لقب ابو البشر ہے تمام انسانوں کے والد گرامی، اور آپ کی کنیت جنت میں ابو محمد ہوگی. کنیت کہا جاتا ہے کلام عرب میں کسی بھی نام سے پہلے کوئی لقب یا کوئی نام ذکر کرنا. جیسے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام سے قبل ابو القاسم ذکر کیا جاتا ہے، کنیت آپ کی ابو القاسم ہے. تو اس طرح سے کوئی نہ کوئی لقب ذکر کیا جاتا تھا اولاد کے حوالے سے کہیں بھی. تو ابو محمد، یہ محمد میرے آقا علیہ السلام کا نام گرامی ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ جنت میں کسی کی کنیت نہیں ہوگی. آپ فقط ہوں گے کہ جو نبی مکرم علیہ السلام کے نام نامی اسم گرامی کی برکتیں لیتے ہوئے اپنے نام سے قبل کنیت ابو محمد لگائیں گے. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جو واقعہ ہے پورا قرآن پاک میں بیان فرمایا. پہلے پارے کے چوتھے رکوع میں اللہ نے فرشتوں سے مشورہ طلب کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے جو اس مکالمے کا جواب دیا وہ ساری تفصیلات قرآن پاک میں موجود ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو جاتی ہے. جب آپ کو پیدا کر دیا جاتا ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ شیطان نے جب آپ کے پتلے کو دیکھا تو کہا کہ یہ جس کو میں دیکھ رہا ہوں کیا یہی وہی ہے کہ جسے اللہ نے خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا؟ کہا. تو کہا اسے پیٹ کی طرف اشارہ کیا. کہا جب یہ پیٹ ہے نا تو بس میں اس پہ قابو پا لوں گا. تو اس کا مطلب یہ کہ پیٹ جو ہے وہ ہماری خواہشات کی آماج گاہ ہے، اور پیٹ جو ہے وہ اگر خالی ہو تب بھی جو ہے وہ انسان کے لیے بہت سارے مسائل کا شکار بن جاتا ہے، اور اگر بھرا ہوا ہو تب بھی مسائل کے شکار انسان کے لیے بن جاتا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی معدے کے حوالے سے چیزوں کو ذکر فرمایا، کیونکہ 80-90% بیماریوں کا تعلق بندے کے معدے کے ساتھ اور پیٹ کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اور فرمایا کہ ابن آدم نے اس برتن سے زیادہ برا برتن کوئی نہیں بھرا. میرے آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہو جاتی ہے تو مشہور بات ہے کہ سجدے کے لیے حکم دیا گیا تمام فرشتوں کو، اور اللہ تعالی نے حکم دیا تو شیطان نے سجدہ نہ کیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اسے تکبر کیا اور وہ راندہ درگاہ ہو گیا. اس سے پوچھا کیوں سجدہ نہیں کیا؟ تو اسے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور ان کو مٹی سے پیدا کیا، لہذا میں افضل ہوں. تو یہ متکبرانہ جملہ جب کہا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تو نکل جا یہاں سے، وکان من الکافرین، اب تو کافر ہو گیا اور اب قیامت تک تجھ پہ لعنت و ملامت کی جاتی رہے گی. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک عمل یہ دوسرا، حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدا کیا گیا، اور پھر ان کا نکاح کا سلسلہ ہوا، اور 10 مرتبہ درود پاک تفسیر ساوی میں ذکر کیا گیا کہ وہ ان کا مہر جو ہے وہ ادا کیا گیا. اور اس کے بعد فرمایا کہ سب کچھ آپ جنت کی نعمتیں استعمال کریں، درخت کے پاس نہ جائیے. وہاں درخت دانہ گندم جو ہے وہ کھا لیا گیا، اور اس کے بعد کیلے کا جو درخت تھا اس سے اپنے جسم کو ڈھانپا، اور جسم پہ اصل جو لباس ہے وہ ناخن تھا ہمارا. یہ ناخن کا لباس پورے جسم پہ موجود تھا، تو ناف سے اوپر یہ لباس ہوا اور ناف سے نیچے لباس ہوا. تو اب یہ بالکل ابتدا و اختتام پر رہ گیا لباس. یہ اصل لباس ہمارا جو تھا وہ ناخن تھا. یعنی ناخن کی تاریخ یہ ہے، ناخن کی تاریخ یہ کہ اصل لباس ہمارا یہی ہے. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ ناخن جو ہے وہ بڑھتے رہتے ہیں، کاٹتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو اب یہ اصل لباس تھا. اس کے بعد درخت جو کیلے کے درخت کے پتوں سے جسم کو ڈھانپا گیا. اب حضرت آدم علیہ السلام بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہما کو دونوں کو
علیہ السلام زمین پہ بھیج دیا گیا. اب ایک طرف شیطان کا کردار تھا, اسے کیا کیا کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا. اور حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حضور کیا عرض کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکون من الخاسرین. اے ہمارے رب, ہم سے ظلم ہو گیا, ہم سے اپنی جانوں پر ظلم ہو گیا. یعنی آئی ایم ریسپانسیبل, میں ریسپانسیبل ہوں جو میں نے کام کیا ہے. اور جو ابلیس ملعون نے کام کیا, اس نے کہا نہیں, میرا معاملہ تھوڑی ہے. تو آج یہی فرق ہمیں نظر آتا ہے بہت ساری چیزوں کے اندر, کہ اگر ہم اپنی ذات کو دیکھیں, اپنے آپ کو دیکھیں, تو کیا ہم اپنے کاموں کو آن کر رہے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پریشانی آ جاتی ہے, مسئلہ آ جاتا ہے. قرآن نے کہا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. یہ تکلیفیں, پریشانیاں تمہاری وجہ سے ہی تمہیں پہنچتی ہیں. بہت سارے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. اور جب آپ سورۃ البقرہ کی ابتدائی جو آیات ہیں رمضان کے حوالے سے, تو اس میں آپ پڑھیں گے آیت یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے, تم پر تنگی نہیں چاہتا. واہ واہ. اللہ تو آسانی چاہتا ہے, لیکن بندہ اپنے ہاتھوں, اپنے کرتوت کے ذریعے اپنے آپ کو آزمائش اور مشکل میں ڈال دیتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی یہ جو دعا ہے, یہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جتنی بھی مشکلات ہم پر آتی ہیں, اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے. جی, جو ہم دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں کہ تیری وجہ سے ہوا, تیری وجہ سے ہوا, خود ہیں ہم. اگر انسان سے کوئی معاملہ ایسا سرزد ہو جاتا ہے, تو اللہ نے توبہ کا دروازہ رکھا ہے, معافی کا دروازہ رکھا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں خطائیں تو باقی رہیں گی, گناہ باقی رہیں گے, لیکن طریقہ حضرت آدم علیہ السلام والا ہی ہم نے اختیار کرنا ہے. وہ کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکون من الخاسرین. یا اللہ, اگر ہم نے اپنی جان پر ظلم کر دیا اور اگر تو نے معاف نہیں کیا تو ہم خسارے میں چلے جائیں گے. تو یہ ہے وہ ذمہ داری جو ہمیں ادا کرنی ہے, کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے معاملے پر, اپنے عذر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی معافی پیش کی ہے. تو ایک انسان کو, ایک آدمی کو, ایک مسلمان کو بھی چاہیے اپنے تمام معاملات میں رجوع اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے کرے, معافی مانگتا رہے, اور اپنے آپ کو یہ کہے کہ یا اللہ مجھ سے خطا ہوگی, مجھ سے گناہ ہوگی, تو مجھے معاف فرما دے. تو سنت آدم علیہ السلام بھی زندہ ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا.